رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فَإِن يَصْبِرُوا پس اگر یہ کافر صبر بھی کریں فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ پس دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر یہ عذر پیش کرنا چاہیں فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ تو پس ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اور ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان کے ایسے ساتھی فَزَيَّنُوا لَهُمْ پس جو مزین کر کے دکھاتے ہیں انہیں مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وہ اعمال بھی جو ان سے پہلے گزر چکے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو پیچھے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اور ثابت ہو چکی ان پر بات فی ان امتوں میں قد خلت من قبلہم تحقیق جو گزر چکی ان سے پہلے من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے انہم کانوا خاسرین بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وقال الذین کفروا اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لا تسمعوا لهذا القرآن مت سنو اس قرآن کو والغوا فیہ اور شور شرابہ کرو اس میں لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاباً شدیداً سخت عذاب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے اسوأ الذی برا ان کاموں کا کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا دوزخ کی صورت میں. لہم فیہا ان کے لیے ہوگا دوزخ میں دار الخلد ہمیشہ کا گھر. جزاء بما کانوا یہ بدلہ ہے اس کے سبب جو وہ بِآیاتنا یجحدون ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. سورہ حامیم سجدہ کے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا. دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کے دلائل ذکر فرمائے. یہ تیسرا رکوع چل رہا ہے. تیسرے رکوع کے اندر اللہ پاک نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے. حشر میں کفار اور مشرکین کے جمع کیے جانے اور ان کی بدعمالیوں پر ان کے اپنے وجود ہاتھ پاؤں اور جسم کی کھال کی گواہی کا اللہ نے ذکر فرمایا. فرمایا کہ یہ لوگ اگر چاہتے بھی کہ اپنے ہاتھ پاؤں کی گواہی سے چھپ سکیں تو ایسا کرنا ان کے بس میں نہیں تھا. اور ان کے انجام بد کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نہیں جانتے اور یہی ان کا نظریہ ان کی بربادی کا سبب بنا کہ آج یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہی موضوع آگے بھی اللہ نے ذکر فرمایا. فَإِن يَصْبِرُوا اگر یہ لوگ صبر بھی کریں. اب ایک صبر تو اصطلاحی معنی کے اندر ہے جو مطلوب ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہ صبر تو مطلوب ہے، اگر اس معنی میں بھی لیا جائے تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ صبر بھی کریں، یعنی اب کوئی اچھا کام بھی کریں جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں، فالنار مثوی لہم، تب بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کافر کا بد عقیدہ شخص کے اچھے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو ان کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ اللہ ان کے اعمال کو جانتے نہیں۔ اب صبر صرف یہ نہیں کہ تکلیف پر مصیبت پر صبر ہے، یہ بھی صبر ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہے یا برا، تو یہ بھی صبر ہے۔ استقامت دوسرے لفظوں میں جس کو کہتے ہیں، اچھائی پر استقامت یا برائی پر، دونوں طرح ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ بنا ہوا ہے، اگر یہ اسی پر ثابت قدم رہے تو فالنار مثوی لہم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ دوزخ ہے۔ اور فرمایا جب اللہ کے حضور یہ پیش ہو جائیں گے میدان حشر میں، فَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اس موقع پر یہ لاکھ عذر پیش کریں یا اللہ سے مہلت طلب کریں کہ اللہ دنیا میں ایک بار بھیجے۔ جیسے قرآن میں کئی مرتبہ اللہ پاک نے کئی مقامات پہ ذکر فرمایا کہ کافر چاہیں گے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دیں، اب جو نہیں کر سکے تھے اب جا کر ہم کریں گے۔ ایک عالم دین اس کا ترجمہ بڑے آسان انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ کافر اس وقت کہیں گے اللہ پہلے تو فرض نماز نہیں پڑھی، اب ایک بار بھیج دے ہم تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن پھر دنیا میں آنے کا موقع انہیں ملے گا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اگر وہ عذر پیش کرنا بھی چاہیں یا اللہ سے مہلت مانگنا چاہیں، فما هم من المعتبین، تو ان کا عذر قبول نہیں ہوگا، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا میں بدعمل تھے کیوں؟ فرمایا تقدیر کے نتیجہ میں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے مقرر کر دیے تھے ان کے ایسے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ ان ساتھیوں نے مزین کر دیے تھے ان کے سامنے ان کے اگلے اعمال بھی اور ان کے پچھلے اعمال بھی۔ وہ کہتے تھے جو تم کر رہے ہو نا یہ بڑا اچھا کام ہے۔ آج ہی ہم اپنے دائیں بائیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، صورتحال ہے، کسی بھی حوالے سے آپ لے لیں، کوئی بھی شخص اس وقت اپنے کیے کو برا کہنے کو تیار نہیں، کوئی بھی پارٹی اپنے کیے کو برا کہنے کو تیار نہیں، ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں یہی دین ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ تو یہ ہے کیا کہ مزین کیا جاتا ہے ان کے سامنے اعمال، اور یہ مزین کرنے والا کون ہے؟ ایک مقام پہ قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ شیطان ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، دل میں آ کے ڈالتا ہے بات جو تم کر رہے ہو نا یہی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے مزین کیا ان کے سامنے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ بدعملی پر بدعملی کرتے رہے تو ثابت ہو چکی ان پر بات، فی امم، سابقہ امتوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے چاہے جن ہو یا انسان۔ وہ بات کیا تھی؟ انہم کانوا خاسرین، کہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا۔ اکثر ہمارے ہاں دعوت دینے والے حضرات تبلیغ کی نسبت سے کہتے ہیں جی نبی دنیا میں آئے، جس نے نبی کی بات کو مانا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی، اور جس نے نہیں مانا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی۔ یہ صرف اس امت کے لیے اصول نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کی امت کے اندر میرے رب کا یہی اصول ہے، جس نے وقت کے پیغمبر کی بات تسلیم کی، حق کو قبول کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی، اور جس نے نہیں قبول کیا انہم کانوا خاسرین، وہ گھاٹے والے ہیں، وہ نقصان والے ہیں۔ اب یہ اللہ نے اس رکوع کے اندر اجمالی ذکر کیا تھا کافروں کا کہ روز قیامت ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اگلے رکوع میں، چوتھے رکوع میں اللہ نے مشرکین مکہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کے زمانے کے کافر
کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں قرآن سناتے ہیں یا صحابہ کرام قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کافر حق بات کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے، ان میں سے ایک یہ تھا قرآن نہ سننا، اور اگر کہیں پڑھا جائے خود بھی نہیں سننا اور دوسروں کو سننے بھی نہیں دینا، شور شرابہ شروع کر دینا۔ کیوں کہ اگر جو ہے تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ قرآن آگے آگے پھیلتا چلا جائے گا، اس کے ماننے والے بڑھتے چلے جائیں گے اور تم ایک دن مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو اگر غالب رہنا ہے تو اس کا یہی راستہ ہے، قرآن کی آواز کو بند کر دو۔ اللہ معاف فرمائے، اب بھی باقاعدہ مہم جوئی کی جاتی ہے، درس قرآن میں نہ بیٹھنا، قرآن نہ سننا جا کے۔ حالانکہ آپ کے سامنے اب ہمارا الحمدللہ یہ 24واں پارہ چل رہا ہے، ترجمہ میں کرتا ہوں، آپ اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھ جایا کریں۔ لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں، جو اللہ کے قرآن میں موجود ہے وہی، گرامر کے لحاظ سے ترجمہ وہی کر رہے ہیں جو رب نے اس قرآن میں اتارا ہوا ہے، اور اسی کی تشریح سادہ لفظوں میں کر دیتے ہیں، زیادہ تفصیل بھی نہیں۔ اب یہ اللہ کا قرآن سنا رہے، اس میں میری بات تو نہیں، جو میرے رب نے کہہ دیا ہے اسے تو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ لیکن لوگ اس سے بھی سننے سے روکتے ہیں، قرآن نہ سننا۔ کیوں؟ حق بات کانوں میں پڑ جائے گی، اور جو بد عملیاں، بد عقیدگیاں، بدعات و رسومات ہم نے پھیلا رکھی ہیں، ان سے دور چلے جاؤ گے، ہماری جماعت کا خسارہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر، مراد مشرکین مکہ ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن مجید کو خود بھی نہ سننا، والغوا فیہ، اور جب پڑھا جائے تو شور شرابہ کرنا اس میں۔ کیوں کہ ایسا کرو گے تو لعلکم تغلبون، تم غالب رہو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب ہمارا اعلان یہ ہے، اللہ نے اگلی 2 آیات میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا، فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب۔ اس سے جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور انہیں بدلہ دیں گے، اسوأ برا، الذی کانوا یعملون، ان کاموں کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، جتنا برا عمل کیا ہے فرمایا اس سے بھی برا بدلہ انہیں ملے گا۔ اور فرمایا یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم یا زیادتی نہیں، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا دوزخ کی صورت میں۔ انہوں نے اللہ سے عداوت کی اور اللہ کے باغیوں کی، دشمنوں کی جگہ دوزخ ہے۔ اور فرمایا وہاں عارضی نہیں، لہم فیہا دار الخلد، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ کا گھر ہے ان کا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور فرمایا یہ سزا ہے ان کی اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق